ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں 10 سال کی بچی ماں کیسے بنی اور اس بچی کے ساتھ ایسا ظلم کس نے کیا۔ یہ سچا واقعہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جاؤ گے۔ یہ سچا واقعہ سنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چھوٹے بچے بچیوں کے ماں باپ یہ سٹوری ضرور سنیں اور شروع سے آخر تک سنیں اور اس پر غور کریں، کیونکہ ایسی باتوں کو ہماری سوسائٹی میں اکثر چھپا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں پاکستان کراچی کی ایک ڈاکٹر خاتون نے بتایا ہے۔ وہ خود بولی ہے کہ یہ واقعہ اس کے خود اپنے ہسپتال میں پیش آیا ہے اور اس نے بچی کی ڈیلیوری اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ اس خاتون نے کہا ہے کہ یہ سچا واقعہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے تاکہ سبھی اس سے سبق حاصل کر سکے۔ ڈاکٹر نفیسہ کہتی ہیں، میرا نام ڈاکٹر نفیسہ ہے۔ سوموار کا دن تھا جب ایک عورت اپنی کوئی 10 سالہ بچی کو لے کر میرے کلینک میں داخل ہوئی تھی۔ میری نظر اس بچی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ بچی کا پیٹ غیر معمولی حد تک بڑا ہوا تھا۔ جب میں نے بچی کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اسے کوئی بیماری ہوگی یا پھر پیٹ اس لیے بڑا ہوگا کہ پیٹ میں پانی جمع ہو گیا ہوگا، مگر جب میں نے بچی کی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا بات ہے محترمہ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میری بات سن کے اس کے میرے آگے دامن پھیلا دیا۔ میں نے جب اس کی طرف نہ سمجھی سے دیکھا تو اس نے اپنی چادر اپنے سر سے اتاری اور میرے قدموں میں رکھ دی۔ اس نے اپنی چادر اپنے سر سے اتاری اور میرے قدموں میں رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے میری عزت بچا لیں۔ میں نے لڑکی کی ماں کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ دراصل 10 سالہ بچی پریگننٹ تھی اور اب لڑکی کی ماں مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کی جان یعنی اس کی عزت بچا لوں تاکہ کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی بچی پریگننٹ تھی۔ میں نے اس بچی کی طرف دیکھا تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، الٹرا ساؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بچی پیٹ سے ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی بچی کو دیکھنا پڑے گا۔ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ بچی کی صحت کیسی ہے اور یہ کیسے پریگننٹ ہوئی۔ کیا اس کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہے؟ میں نے بچی کی ماں کی طرف دیکھ کر کہا تو بچی کی ماں کہنے لگی، نہیں جی، یہ بات میں نہیں جانتی، آپ اسی سے پوچھ لیں۔ اس نے تو ہمارا منہ کالا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس عورت نے نفرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، اگر یہ بات اس کے باپ کو پتہ چل گئی تو وہ اسے زندہ گاڑ دے گا۔ آپ کے شوہر کو نہیں پتا اتنا بڑا پیٹ ہے آپ کی بچی کا؟ کیا آپ کے شوہر کو نظر نہیں آیا؟ میری بات سن کر وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، نہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے یا اسے کوئی انفیکشن ہو گیا ہے۔ ویسے بھی میری بچی بہت نیک ہے، یہ تو اپنے محلے میں قرآن پڑھنے جاتی ہے، تو نہ صرف یہ سب بچوں سے آگے ہے بلکہ دوسرے بچوں کو بھی پڑھاتی ہے۔ میرا مطلب ہے اپنے سے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہے، کیونکہ اس سے قرآن پاک بہت اسے اچھے سے یاد ہے۔ اسی وجہ سے تو میری بیٹی پر کوئی کبھی ایسا الزام نہیں لگا سکتا۔ اور ویسے بھی ابھی تو اس کی بہت چھوٹی عمر ہے، ابھی تو یہ ہے اس کا بچپن ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں اس کی ماں ہو کر اس کی طرف داری کر رہی ہوں، بلکہ بات دراصل یہی ہے کہ ہمارے بچے بہت نیک ماحول میں رہتے ہیں، پلتے بڑھتے بھی بہت اچھے سے ہیں اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے تو سکول کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، ہر طرح کی سہولت ہے۔ میری بچی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن بس کیا کریں، جو اللہ کی مرضی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے سر جھکا لیا تو مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بنا آدمی کے، بنا کسی ظلم اور زیادتی کے یہ بچی پریگننٹ سے ہو گئی ہو۔ کسی نے تو کوئی ظلم کیا ہوگا،
نہیں تو اس کی ماں سے لاپرواہی ہو گئی ہوگی، تبھی تو اس بچی کا یہ حال ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، میں نے دیکھا کہ اس کی ماں مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی ماں مجھے پوری بات بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو بچی کی سونوگرافی تو کروانی ہوگی، تبھی مجھے پتہ چل سکے گا کہ آپ کی بچی کا کون سا مہینہ ہے اور اس کا کون سا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وہ عورت سونوگرافی کروانے پر راضی ہو گئی۔ اس کی بچی کو میں سونوگرافی والے کمرے میں لے کر جانے لگی تو عورت بولی، ڈاکٹر صاحبہ میں بھی ساتھ چلوں؟ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت بچی کو اکیلے میرے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بچی مجھ سے کوئی بات کر لے۔ مجھے عجیب تو لگا، لیکن پرائیویٹ کلینک میں لوگ ایسے ہی نخرے کرتے ہیں، سرکاری ہو تو لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، ڈاکٹر کی ہر بات کو مانتے ہیں، لیکن پرائیویٹ کلینک میں کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنتا۔ زیادہ تر مریض اپنی ہی مرضی منواتے ہیں، اور وہ عورت بھی اپنی بیٹی کے ساتھ سونوگرافی والے کمرے میں آنا چاہتی تھی، تو میں نے اسے منع نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میں اس کی بیٹی کی سونوگرافی کرنے لگی تو وہ بھی اسکرین پر نظریں گاڑے بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ کر مجھے بولی، کیا لگتا ہے پھر آپ کو کوئی امید ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا میری بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ دیکھیے، آپ عزت اور بے عزتی کی بات تو نہیں کریں، یہ چھوٹی لڑکی ہے، اور ویسے بھی اس نے جب کوئی جرم نہیں کیا تو آپ خواہ مخواہ اس کے سر پر ایک ہی چیز بار بار کیوں تھوپ رہی ہیں؟ چھوٹی بچیوں کو تو ایسے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں یہ گھٹیا حرکت اس بیچاری کے ساتھ کس نے کی ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کے آس پاس کے ماحول کی خبر رکھنا ہوگی۔ آپ کو پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کے ساتھ کون رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بیٹی کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ سونوگرافی رپورٹ آتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ میں نے اس عورت کو بتا دیا، حالانکہ میں سب کچھ جان چکی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کو پڑھنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، پر میں نے آدھا گھنٹہ پھر بھی سوچ وچار کرنے لگی کہ میں اس عورت کو کیا بات کہوں، کیسے کہوں، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی 10 سالہ بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سچائی سن کر کہیں وہ بچی کو مارنا پیٹنا شروع نہ کر دے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بڑے طریقے سے بات کی۔ میں نے کہا، دیکھیے، آپ کی بچی بہت نازک حالات سے گزر رہی ہے، اس لمحے پر اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے آپ کو اس کی بہت زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گی تبھی اس کی زندگی آسان ہوگی۔ ویسے بھی آپ بچی کی ماں ہیں، کوئی دشمن تو نہیں جو آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گی۔ آپ کی بچی پریگننٹ ہے اور اسے بچے کو اٹھاتے ہوئے 7-8 مہینے گزر چکے ہیں۔ ایسے میں آپ کی بچی کو اگر میں دوا دوں گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے زندگی بھر مشکلات ہو جائیں، تو اس موقع پر ہم اس کے بچے کو ضائع نہیں کر سکتے۔ آپ ایسا کریں کہ اپنی بچی کو لے جائیں اور اس کا خیال رکھیں، بچہ پیدا ہونے دیں۔ غیر قانونی کام کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ویسے اس پر کیا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک تو اس کی عمر بہت کم ہے، دوسرا آپ کی بچی کی صورتحال بہت نازک ہے، اس کا خیال رکھیں، اسے گھر لے جائیں۔ میں نے اس عورت کو یہ بات کہہ کر مطمئن تو کر دیا تھا، مگر وہ رونے لگی اور بولی کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بالکل امپاسبل ہے۔ اگر میں اپنی بچی کو اپنے گھر لے بھی جاتی ہوں تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے یہ زندہ زمین میں گاڑ دی جائے گی۔ اب میری جگہ خود کو رکھ کر سوچے، بتائیں بھلا کیا آپ ایسے کسی بچی کی ماں ہوتی اور وہ ایسے پریگننٹ ہو جاتی تو آپ کا شوہر آپ کو معاف کرتا؟ ساری باتیں تو بچی کی ماں پر ہی آتی ہیں، سوال اس کی تربیت پر اٹھتے ہیں۔ میں اس حالت میں اسے گھر میں نہیں لے جا سکتی، آپ کوئی نہ کوئی حل بتائیں، ورنہ تو میرے لیے اپنی بچی کو چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس عورت کی سنگ دلی دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ آپ اپنی بچی کو چھوڑ کر کہاں جائیں گی؟ آپ کی بچی کا آپ کے علاوہ سہارا ہی کون ہے؟ دیکھیے میڈم، یہ بات تو میں نہیں جانتی، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو بتا دیں، کیونکہ یہ بچی یا تو موت کے منہ میں جائے گی یا پھر آپ اس کا کوئی علاج کر دیں۔ یہ بات کہہ کر بچی کی ماں رونے لگی۔ تب میں نے بچی کی ماں کو ایک پیشکش کی۔ میں نے اس عورت سے کہا، ایک بات کہی کہ اگر تم اپنی بچی کو میرے کلینک پر ہی رہنے دو، بچہ پیدا ہونے تک اسے گھر نہ لے کر جاؤ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے جلدی سے ہاں کی، اور ایسا تو ممکن ہے
کہ میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیجا ہے۔ بہنیں تو سانجی ہوتی ہیں، وہ میرا ساتھ ضرور دیکھیں گی، اسے بھی پتہ ہے کہ میری بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آپ بتائیں آپ اس کام کے کتنے پیسے لیں گی؟ وہ عورت بیمار بھی تھی اور ساتھ میں مجبور بھی، اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، میں تو بس اس بچی پر ترس کھا کر آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں۔ ویسے بھی میرے کلینک میں رات کے وقت کوئی نہیں ہوتا، میں ہی ہوتی ہوں تو میں اس کا خیال رکھوں گی اور باقی کا وقت میں اسے اپنے گھر لے کر جاؤں گی۔ آپ کو اگر مجھ پر بھروسہ ہے تو پھر اسے یہیں چھوڑ کر جائیے۔ اس بچی کی ماں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو پہلے ہی پریشان تھی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں اسے یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بچی سے پوچھا بیٹا کیا تم اسکول جاتی ہو؟ اس نے مجھے ساری باتیں بتا دی۔ میرا شک تھا کہ شاید اسکول والے نے اس کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کی ہو جس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا ہو، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بچی نے مجھے ایسی کوئی معلومات نہیں بتائی، حالانکہ وہ ڈری ہوئی بھی نہیں تھی۔ لگتا تھا بچی کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، کب ہوا، کیسے ہوا۔ وہ مجھ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے پوچھنے لگی ڈاکٹر صاحبہ کیا میرے بھی بچے ہوں گے؟ میں اماں بن جاؤں گی؟ ہاں بیٹا تم اماں تو بن جاؤ گی، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی میں نے اسے اچھل کود کرنے سے منع کر دیا، کہا کہ اب تمہیں بس اپنا خیال رکھنا ہوگا، آرام وغیرہ کرنا ہوگا، اپنے لیے دعا کرو اور یاد کرنے کی کوشش کرو کہ اگر کسی نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی رویہ رکھا ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ اس نے تو نہ سمجھی میں سر ہلا دیا، بولی کہ ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ تو رہی تھی مگر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچی کی ماں اگلے دن آئی، اس کے پاس حلوہ اور بہت ساری ایسی خوشک چیزیں تھی جو کہ اس نے بچی کے لیے دی۔ میں نے بچی کی ماں سے وہ سب کچھ لے لیا اور کلینک میں ہی رکھ دیا۔ بچے کی ماں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے اکثر اوقات ملنے آتی رہے گی۔ بچی اپنی ماں کو یاد تو کرتی تھی مگر ساتھ ہی پریشان بھی ہوتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خیر میں نے اسے کلینک میں ہی رکھ لیا۔ اس کے دن اب قریب آ رہے تھے، مجھے پریشانی بھی تھی کہ کہیں اس بچی کا کیس کوئی غیر معمولی صورتحال اختیار نہ کر لے، کیونکہ میں نے تو اس کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ اسے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بچی کا کیس میرے ہاتھ میں ہے تو میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گی، نہ ہی اس کے مستقبل پر کوئی فرق پڑے گا۔ خیر ولادت کے دن اس نے 2 خوبصورت بچوں کو جنم دیا۔ بچے گول مٹول پیارے اور صحت مند تھے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا، میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ دونوں جڑوا بچے تھے، آج تک میں نے ایسا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس بچی کی صحت بہت خراب تھی، میں اسے ہسپتال سے سیدھا گھر لے گئی۔ اب وہ بڑی بڑی عورت معلوم ہو رہی تھی، مجھے اس کی حالت پر دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس بچی کو تو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ بہرحال وہ بچے تو اس کے تھے، میں نے سختی سے منع کر دیا کہ گھر میں یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ بچے کی ماں کو بھی میں نے ساری حقیقت بتا دی کہ 2 بچے جو پیدا ہوئے ہیں وہ بچے میں نے کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیے، آپ کو ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کی ماں اپنی طرف سے بے فکر ہو گئی، اس نے مجھے ہزاروں روپے دیے اور بولی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بچی کو خالہ کے گھر چھوڑ آئی ہوں، وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے بچوں کی زیادہ خبر نہیں رکھتا، لیکن اگر اسے پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں کیا کرتا کیا ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بچی کو لے کر چلی گئی۔ میرے خیال میں تو اب وہ مطمئن تھی اور اس کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، مگر مجھے اس کی بیٹی بار بار یاد آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی مگر مارے پریشانی کے کچھ بتا نہیں پائی۔ میں نے اس سے مزید کچھ نہیں کہا۔ بچی کے جانے کے بعد میرے کمرے میں موجود نرس مجھ سے ایک عجیب بات کہی، بولی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بچے کی ماں کا رویہ کچھ عجیب تھا؟ مجھے لگا تو ایسا تھا مگر میں نے سر جھٹک دیا، میں فالتو کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، ویسے بھی میں نے یہ کیس اپنے ذہن سے بھلا دیا تھا۔ میرے تو وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بچی کو دوبارہ میرے پاس آنا پڑے گا اور مجھے دوبارہ سے اس بچی کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جو ان لوگوں پر آئی تھی۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ اب وہ ماں اپنی بیٹی کا خاص خیال رکھے گی اور اسے باہر آنے جانے نہیں دے گی۔ نہ صرف یہ ہے کہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے بلکہ اس کے ملنے جلنے والوں پر بھی دھیان رکھے گی۔
میں نے تو یہی سوچا تھا کہ یہ آخری اور پہلا واقعہ ہوگا جو اس بچی کی زندگی میں آئے گا، مگر پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً کوئی 7-8 مہینے گزرے تھے کہ وہ بچی دوبارہ میرے کلینک پر داخل ہوئی۔ اس بار اس کی ماں بھی ساتھ تھی اور بچی نے بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بچی کا قد کافی بڑھ چکا تھا، لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی دوسرا مسئلہ ہے جس کے لیے وہ میرے پاس بات کرنے کے لیے آئی ہے، مگر اس نے تو آتے ہی میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ گرا دیے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگی کہ میری بچی کو دوبارہ سے وہی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیسی علامت؟ تو لڑکی کی ماں رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ معاملہ پھر سے گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ دوبارہ وہی سب کچھ ہو چکا ہے جس کے لیے پہلے وہ میرے پاس آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اتنی سی عمر میں ایسے حادثات سے کیسے بار بار گزر رہی ہے، اور دوسری طرف اس کی ماں کو تو اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں اور نہ ہی لڑکی کو پتہ ہے۔ میں نے کہا اب یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بچی کے ارد گرد میں کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ حرکت کر سکے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ لڑکی کی ماں روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ مجھے تو خود اس بارے میں نہیں پتا، میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اس وقت سے جب سے میں نے اپنی بچی کے بارے میں ایسا محسوس کیا، اب کم سے کم اس کا ٹیسٹ کر کے پتہ تو لگائیں کہ یہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کا کہیں اور ٹیسٹ نہیں کروایا۔ آپ چونکہ میرے حالات سے پہلے بھی واقف ہیں، اس لیے میں سیدھی آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ خدا کے لیے چیک کر کے بتا دیں کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ کرے یہ سب جو میں سوچتی ہوں جھوٹ نکلے، ورنہ تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اب تو اس کے باپ سے کیا بہانہ کروں گی؟ اب تو میری زندگی میں وہ طوفان آئے گا کہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا کہ آپ خواہ مخواہ شک نہ کریں، پہلے مجھے اس بچی کا چیک اپ تو کرنے دیں۔ جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آتی تب تک آپ کوئی اندازہ قائم نہ کریں۔ مگر میں جب اسے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے کر گئی تو الٹرا ساؤنڈ کی سکرین پر نظر پڑتے ہی میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوبارہ سے وہی سب کچھ ہو جائے گا۔ میں لڑکی کی ماں کو بھی سچ سچ بتا دیا، کہنے لگی کہ ایسا مت کہیں دے کہ یہ جھوٹ ہے، سچ کہتی ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میری باتیں بالکل صحیح ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی مجرم کو نہیں جانتی۔ آپ شاید مجھ پر ہی شک کر رہی ہوں گی اور سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کیسی ماں ہے جو اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی سی بات بھی نہیں جانتی، لیکن قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے واقعی نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں نے کہا آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دوائیوں کے استعمال سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو وہ پریشانی تو نہیں ہوگی جو اس سے پہلے ہوئی، مگر بار بار ایسا ہونے سے آپ کی بچی کی صحت گر جائے گی۔ بہت کم عمر میں ایسے معاملات بچے کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے، ایک تو عمر کم ہے، دوسرا کمزور اور مریل سی ہے۔ آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ میری بات سن کر اس کی ماں نے کہا بالکل خیال تو میں رکھوں گی، آپ بس دوائیاں دے دیں، مگر مجھے بتا دیں کہ میری بچی کا مجرم کون ہے۔ وہ عورت میرے کلینک میں بیٹھی رونے لگی۔ میں نے کہا اس بات کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں، میں نے تو کئی بار آپ کی بچی سے نفس حرب آزما کر یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا اس کی نظر میں کوئی مجرم ہے، تو اس نے مجھے صاف منع کر دیا۔ وہ بچی بولی کہ آج تک ایسا نہیں ہوا، نہ ہی مجھے کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس نے میری طرف بری نظر سے دیکھا ہو۔ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، بس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اچانک ہوتا ہے، میں اس معاملے میں کچھ نہیں جانتی۔ بچے کی بات سن کر ماں بھی حیران تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ آخری بار ہوگی، اب اس بچی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اس معاملے کو ابھی تقریباً کچھ دن ہی گزرے تھے، یعنی 2 سے 3 مہینے ہی ہوئے ہوں گے کہ وہ عورت پھر اپنی بچی کو لے کر میرے کلینک میں آ گئی۔ اس بار تو اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے لگا کہ جان بوجھ کر یہ لوگ ناٹک کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بچی پریگننٹ ہو جائے اور اس کی ماں کو اور نہ ہی اس بچی کو خود کو بھی پتا ہو۔ اس بار میں نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، بس دوائیاں لکھ کر دے دی، مگر بچی کی ماں بہت پریشان تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو اور ساتھ ہی ہاتھ کانپ رہے تھے۔
بولی کہ میں کہاں جاؤں گی؟ اگر دوبارہ میری بچی کے ساتھ یہی کچھ ہوتا گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے کہا محترمہ، آج کے زمانے میں اتنا بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہے جتنا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں۔ آپ کی بچی کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کا مجرم آپ کے گھر میں ہی موجود ہوگا۔ یا تو آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے، آپ کا شوہر اس بچی کا سوتیلا باپ ہے، یا تو پھر کوئی اور معاملہ ہے جو آپ مجھے بتا نہیں رہی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنی بچی کی حفاظت کریں، اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اگر اسے ہر وقت اپنی نظر کے سامنے رکھیں گی تو کوئی ایسا معاملہ ہو پائے گا۔ اس بچی کی ماں بولی یقین کرے میں ایسا ہی کرتی ہوں، صرف اس بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجتی، اس کے علاوہ یہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ میرے کلینک کے دروازے پر دستک ہوئی۔ تقریباً اسی کی عمر کی ایک اور لڑکی میرے کلینک میں اپنی ماں کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ اکیلے میں کرنی ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے دیکھا اس عورت کے ساتھ بھی اپنی کوئی 12 سالہ بچی تھی اور ساتھ وہ خود بھی پریشان کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے پہلی والی عورت کو اس کے گھر بھیج دیا اور دوسری کے پاس آ گئی، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے میرے کلینک میں پہلی بار آئی تھی، اسے وقت دینا ضروری تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھی تو دیکھا اس کی بچی بھی اسی طرح کسی پیٹ کے درد میں مبتلا تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنی بچی کے پیٹ کے درد کی بہت فکر ہے، اس کے ساتھ عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہے جو صرف شادی شدہ عورتوں کو ہوتی ہے۔ میں نے بچی کی طرف دیکھا اور اس کا حلیہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ بھی پہلی بچی والا معاملہ ہے۔ میں نے اسے الٹرا ساؤنڈ کے لیے کمرے میں بھیجا۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس بچی کے ساتھ بھی وہی معاملہ تھا جو کہ پہلی والی کے ساتھ تھا۔ اب تو مجھے اس پر افسوس ہونے لگا، دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کی ماں کو صاف صاف سچائی بتا دی کہ تمہاری بچی امید سے ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، بولی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ایسے کیسے ممکن ہے۔ میں نے اسے پہلے والی بچی کے بارے میں بھی بتا دیا، کیونکہ اب ماؤں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت تھی۔ اس تمام صورتحال کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے فوراً ان بچیوں کے حوالے سے پولیس کے ساتھ رابطہ کیا اور تمام قصہ سنا دیا۔ ہمارے یہاں چونکہ پولیس بہت بدنام ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہر معاملات پولیس تک پہنچانے سے ڈرتے ہیں، خاص طور پر جب اس طرح کے معاملات ہوں جہاں بہو بیٹیوں کے مسائل ہوں، تو لوگ بات کو دبا لیتے ہیں کہ پولیس تک بات گئی تو خواہ مخواہ بدنامی ہو جائے گی۔ خیر خوش قسمتی سے بہت نیک تھانے دار تھا جس نے سارے معاملے کی معلومات بہت رازداری سے کی۔ سب سے پہلے تو اس نے عام لباس میں لیڈیز پولیس کی ہیلپ سے بچیوں کے اسکول کا پتہ لگایا۔ معلوم ہوا کہ بچیاں ایک ہی محلے میں رہتی تھی اور ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی۔ اسکول میں تو اچھی طرح چھان بین کی گئی لیکن ایسی کوئی مشکور چیز دیکھنے کو نہ ملی۔ لیکن جب پولیس نے بچیوں کے محلے میں معلومات لی تو ایک ایسے شخص پر شک ہوا جس کا نام لیتے ہوئے پولیس والوں کو بھی خطرہ تھا کہ پولیس والوں کو ہی جان سے ہی نہ مار دیا جائے۔ ایک ایسا شخص جس پر اگر انگلی بھی اٹھاتے تو پورا محلہ اس کی حفاظت اور گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ جی ہاں، وہاں کوئی اور نہیں بلکہ اسی محلے کی مسجد کا امام تھا جو مولوی رحمت شفیق۔ یہاں ہم اس امام مسجد کا اصل نام بتا رہے ہیں۔ مولوی رحمت شفیق تقریباً 10 سال سے اس محلے کی مسجد کا امام تھا اور مسجد کے ساتھ اٹیچ گھر میں رہتا تھا۔ نماز روزے کا پابند، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں پکڑے ذکر الہی میں مشغول۔ اس شخص پر الزام تو دور، کوئی شک کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ محلے کے سب بچوں کو وہ بغیر کسی لالچ اور معاوضے کے قرآن پڑھاتا تھا۔ لڑکے تو مسجد کے صحن میں پڑھتے لیکن لڑکیوں کو اس کی بیوی اپنے گھر میں باپردہ قرآن پاک پڑھاتی۔ لیکن کوئی 3 سال پہلے اس کی بیوی اپنے 4 بچوں کو لے کر اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب نے محلے کے لوگوں کو بتایا کہ وہ خدا خوف میں چپ تھے اور اللہ کے ڈر سے اپنی بدکار بیوی کو پردہ پوشی کرتے تھے، ورنہ ان کی بیوی نے غیر مردوں سے تعلقات قائم کر رکھے تھے اور وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ پھر کیا تھا، محلے والوں کی نظر میں مولوی صاحب کی قدر و منزل اور بھی بڑھ گئی۔ کسی کا بچہ بیمار ہوتا تو وہ مولوی صاحب سے دم درود کرواتے۔ سارے محلے والے باری باری مولوی صاحب کو روز کھانا بھجوا دیتے۔
دوسری جانب پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ محلے کی لڑکیاں جو پہلے مولوی صاحب کی بیوی سے قرآن پاک پڑھتی تھی، اب مولوی صاحب خود اپنے گھر میں باپردہ ماحول میں ان کو پڑھاتے ہیں اور اکثر بچیوں کو کھانے پینے کو کچھ دیتے ہیں۔ پولیس نے بہت خفیہ انداز میں جب مولوی صاحب کے گھر کی تلاشی لی تو ایسی چیزیں ملی، یہ سب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایسی درندگی کے خدا کی پناہ، وہی مولوی صاحب جس کو لوگ ولی اللہ سمجھتے تھے، اس کے گھر سے بھاری مقدار میں نشہ اور دوا نشیلی چیزیں ملی۔ پولیس نے فوراً مولوی صاحب کو اٹھا لیا اور اپنی روایات انداز میں معلوم کیا تو مولوی صاحب نے طوطے کی طرح اپنی درندگی کے گندے کاموں کی ہولناک داستانیں بیان کی۔ یہ مولوی مٹھائی اور چاکلیٹس میں نشیلی دوا ملا کر اب تک درجنوں بچیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا چکا تھا۔ ان معصوم بچیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان کی زندگی جہنم کر چکا ہے۔ ان کے والدین جس مولوی کو ولی سمجھتے وہ دراصل ایک شیطان تھا۔ بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ مولوی کی بیوی دراصل ایک نیک عورت تھی۔ اس کو مولوی نے خود مار پیٹ کر رات کے اندھیرے میں بچوں سمیت نکال دیا تھا۔ استغفر اللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اکثر جن لوگوں پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور اپنے بچوں کے معاملے میں تو کبھی بھی کسی پر اعتبار نہ کریں۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسے درندوں سے ہمیشہ بچا کر رکھے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اگر سٹوری پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔